جب تمہیں کوئی انسان تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی انسان تمہیں تکلیف دیتا ہے یا تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتا ہے تو جانتے ہو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اصل حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سجدے میں گر کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے رب کو پکارا؟ کیا کبھی ایسا لمحہ بھی آیا کہ کسی کے ظلم یا کسی کی زیادتی نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہو اور آپ نے صرف اتنا ہی کہا ہو کہ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اگر ایسا آپ نے کہا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو پھر اللہ ظالم کو 5 قسم کے سبب ضرور سکھاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ اللہ کیوں فرماتا ہے میرا در کبھی بند نہیں ہوتا، حالانکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ اس وقت تم سے منہ موڑ لیتے ہیں جب تم گر جاتے ہو یا ٹوٹ جاتے ہو، مگر وہی رب ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ لوگ تم سے کہیں گے کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جہاں تم آج گرے ہو وہیں سے کل تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جس راستے پر آج اندھیرا چھایا ہوا ہے، کل وہی تمہارے لیے اس طرح روشن کر دیا جائے گا کہ تم آگے بڑھنے لگو گے، تیزی سے چلنے لگو گے۔ تمہاری زندگی میں آسانیاں بھی آئیں گی، حالات بھی بدلیں گے اور دل کو سکون نصیب ہوگا۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو کہ میں تمہارا رب ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب تمہیں کوئی انسان تکلیف دیتا ہے تو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ وہ شخص جس نے تمہیں دکھ دیا، بلا وجہ تمہاری بے عزتی کی، تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی یا تمہیں جسمانی، اخلاقی یا مالی نقصان دیا اور تم نے اس پر صبر اختیار کیا، تو پھر دیکھنا کہ اللہ اس ظالم سے کس طرح بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بے آواز ہوتی ہے مگر بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تم شاید فوری انصاف نہ دیکھ سکو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اگر اس ظالم کی زندگی میں تم ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھ لو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اس پر اپنی گرفت قائم کر لی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کا حساب شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی عدالت میں نہ کوئی ظلم چھپتا ہے، نہ ہی کسی کا حق ضائع ہوتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ آخر کار اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی رات کی گہری خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوال کیا ہے کہ اے اللہ تو کہاں ہے؟ کیا کبھی تنہائی میں روتے ہوئے دل سے پکارا کہ میری دعائیں کہاں چلی گئیں؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے برسوں صبر کیا، سجدے کیے، آنسو بہائے، مگر بظاہر کوئی جواب ہی نہ ملا؟ کبھی یہ احساس آیا کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کے خواب بکھرتے رہے اور آپ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے؟ تو سن لیجئے، یہ سب بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر بے خبر نہیں ہوتا۔ وہ ہر آہ کو سنتا ہے، ہر آنسو کو گنتا ہے، ہر دعا کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ کبھی انسان زندگی کے ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں نہ پیچھے لوٹنے کی ہمت باقی رہتی ہے، نہ آگے کا راستہ دکھائی دیتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور امیدیں ماضی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ ایسے لمحوں میں صرف ایک در کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا در۔ جب انسان سجدے میں جھک کر گر گڑاتا ہے تو رب کو آواز نہیں بلکہ دل کی کیفیت عزیز ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، زخمی ہو، مگر پھر بھی اسی سے جڑا ہوا ہو۔ محترم ناظرین، جب تمہیں محسوس ہو کہ اب طاقت ختم ہونے لگی ہے، جب یہ دل کہنے لگے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا، تو بس آنکھیں بند کر کے دل سے پکارو، یا اللہ میرا ہاتھ تھام لے۔ یقین رکھو وہ تمہارا ہاتھ تھام لے گا، تمہیں سہارا دے گا، تمہارے دل میں سکون اتار دے گا۔ پھر جب تم صبح اٹھو گے تو یوں لگے گا جیسے کچھ بدل سا گیا ہے، اور یہی دراصل اللہ کی وہ مداخلت ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی
آتی مگر دل اسے محسوس ضرور کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے اندر کے اس انسان سے ملو جو ہمیشہ اپنے رب سے جڑا رہا ہے۔ اب تمہاری پہچان بھی اسی نسبت سے ہوگی۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ وعدہ توڑ دے، تمہیں مایوس کرے، تو بس اتنا کہہ دینا کہ میرا اللہ میرا ساتھ ہے، کیونکہ تم نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے، اور صبر کرنے والوں کے راستے خود اللہ روشن کر دیتا ہے۔ لہذا شکر ادا کرو، صبر کرو، اپنی عادت بنا لو، اور یقین رکھو کہ روشنی اب تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، بس تم ثابت قدم رہو۔ جب کسی انسان نے آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچائی، آپ کے دل کو توڑا، یا آپ کی محنت، وقت اور وسائل کے ساتھ ناانصافی کی، تو اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوراً بدلہ لیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو صبر پر قائم رکھیں۔ اگر آپ نے صبر اختیار کر لیا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے نہ صرف آپ کے دل کو مضبوط بنا دیا، بلکہ وہ ظالم کے لیے اپنے خاموش فیصلے کا آغاز بھی کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بدلہ شور اور ہنگامے والا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا پوشیدہ فطری اور اخلاقی نظام ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے اعمال کے اثرات کو اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر نظر، ہر نیت اور ہر چھپی ہوئی چال اس کے علم میں ہے۔ جو شخص آپ پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو یا جذباتی، وہ دراصل اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اگرچہ آپ کو فی الحال کچھ واضح نظر نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے اندر ہی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی دوران ظالم کی زندگی میں ایسی خاموش تبدیلیاں لاتا ہے جو وقت کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس ظالم کی زندگی میں 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہوتی دیکھیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس پر اپنی پکڑ شروع کر دی ہے۔ یہ بدلہ کوئی تماشا نہیں، نہ ہی کوئی فوری انتقام ہے، بلکہ ایک حکمت سے بھرپور خاموش اور مضبوط عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر معاملے کو اپنے وقت اور اپنے طریقے کے مطابق سنبھال لیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران آپ جو مظلوم ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں صبر اور سکون پیدا ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا نظام ظالم کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ انجام خود بولنے لگتا ہے۔ جب تمہیں کوئی انسان تکلیف دیتا ہے تو جانتے ہو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر اس ظالم انسان کی زندگی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے اپنی گرفت میں ڈال لیا ہے۔ اللہ نے اس ظالم سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلی نشانی، جب کوئی انسان تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تمہیں ذہنی، جسمانی یا مالی طور پر نقصان پہنچاتا، تو اس وقت صرف صبر ہی نہیں تمہارا سب سے بڑا ہتھیار بنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم محسوس کرتے ہو کہ دنیا کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن جان لو کہ اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تمہیں اذیت دیتا ہے، جس نے تمہارے دل کو توڑا یا تمہیں شرمندہ کیا، اس کی زندگی میں اللہ اپنی گرفت قائم کر دیتا ہے۔ تمہیں فوری جواب یا انتقام نظر نہیں آئے گا، مگر اگر اللہ کی خاموشی کارروائی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلی نشانی جو ظالم میں نمودار ہوتی ہے وہ ضمیر کی بے چینی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے اور دل مسلسل بے چین رہتا ہے۔ بظاہر وہ شاید مضبوط اور بے خوف دکھائی دے، چہرے پر اعتماد، باتوں میں اکڑ، لیکن اندرونی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہر چھوٹی بات اس کے دل میں گہرے اثرات چھوڑتی ہے، معمولی مسئلہ بھی اس کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے، اور وہ ہر لمحہ اپنی چالوں اور جھوٹ کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب اللہ کی طرف سے ایک پہلا اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں بدلہ لینا شروع ہو چکا ہے۔ قرآن بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا نفس خود اس پر گواہ ہے، اور یہ گواہی اللہ کے علم میں سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ضمیر کی یہ جاگتی ہوئی آواز اسے ہر عمل پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ ہر غلط قدم یا ہر چھوٹی چال میں
اندر سے لرزنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال سامنے ہے، جو برسوں تک اپنے جرم کو چھپاتے رہے، مگر جب وقت آیا تو دل کے اندر خوف اور لرزش نے انہیں جکڑ لیا۔ یہ سزا نہیں تھی بلکہ ضمیر کی بیداری تھی، اور اللہ نے اسی ضمیر کی بیداری کے ذریعے ان کی گرفت قائم کر دی۔ یاد رکھو مظلوم، جب تمہیں دکھ پہنچایا جائے، تمہیں دکھ دیا جائے یا تمہارے دل توڑا جائے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ جو تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے اس کے دل میں اب سکون نہیں، نیند ختم اور اندرونی بے چینی اس کے ہر لمحے میں چھائی رہتی ہے۔ یہی پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں اپنی گرفت ڈال دی ہے، اور تمہارے صبر کا پھل اللہ کی طاقت اور حکمت سے اس کے سامنے آنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہیں اذیت پہنچاتا ہے یا تمہاری محنت، وقت اور وسائل پر ظلم کرتا ہے، تو تمہارا صبر اللہ کی طرف سے سب سے بڑی قوت بن جاتا ہے۔ تمہارے دل میں یہ سکون پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شخص جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس کی زندگی میں اللہ ایک خاموش مگر طاقتور عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل فوراً نظر نہیں آتا، مگر آہستہ آہستہ اس کے ہر قدم، ہر چال اور ہر منصوبے میں اثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری نشانی جو اللہ ظالم میں ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ بھگتنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ اس نے دوسروں کے لیے نقصان، دھوکہ یا اذیت پیدا کرنے میں لگایا، اب وہی اس کے ساتھ واپس آتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے، تعلقات، وعدے اور منصوبے جنہیں وہ مکمل اور کامیاب سمجھتا تھا، ایک ایک کر کے الجھنے لگتے ہیں۔ ہر جھوٹ، ہر سازش، ہر فریب جو اس نے رچایا تھا اب اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر قدم پر اس کا اپنا ہی منصوبہ اسے پچھاڑ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا انصاف پوشیدہ طریقے سے کام کرتا ہے۔ جو بیج انسان بوتا ہے وہ بلا آخر خود اس کے سامنے پھل دیتا ہے۔ جیسے وہ جس کے ساتھ ظلم کرتا رہا، اب اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، مواقع ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ فوری انتقام نہیں ہوتا بلکہ ایک آہستہ، قدرتی اور حکمت بھرا عمل ہے، جس کے ذریعے اللہ ظالم کو اس کے اعمال کا آئینہ دکھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال دیکھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا۔ برسوں بعد وہی منصوبہ جو کل تک کامیاب اور مکمل لگ رہا تھا، آخر کار انہیں شرمندگی، جھنجھلاہٹ اور اندرونی اضطراب کے ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ خود اپنے اقدامات کا نتیجہ بھگتنے لگے، بغیر کسی شور اور ہنگامے کے۔ مظلوم، یاد رکھو کہ جب کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کے نظام کے تحت وہ ظالم خود اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاموش حکمت بھرا اور طاقتور عمل ہے جو انسان کے اندرونی ضمیر اور زندگی کے حالات میں ظاہر ہوتا ہے، اور تمہارا صبر اور ایمان ہی تمہیں اس سبب سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ اللہ کی گرفت ہر لمحہ محفوظ ہوتی جاتی ہے۔ تیسری نشانی، جب کوئی انسان تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہاری عزت مجروح کرتا ہے یا تمہیں ذہنی، جسمانی یا مالی نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ لمحہ تمہارے صبر اور اللہ پر بھروسے کی اصل آزمائش ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں شاید فوری طور پر کوئی انصاف نظر نہ آئے، لیکن جان لو کہ اللہ ہر چھوٹے بڑے لمحے پر نظر رکھتا ہے، اور وہ شخص جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس کی زندگی میں اللہ ایک خاموش مگر طاقتور نظام کے تحت بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، تیسری نشانی جو اللہ ظالم میں ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سازشیں اور چالیں خود اس پر الٹنے لگتی ہے۔ جو منصوبے اس نے بڑی احتیاط، چالاکی اور منصوبہ بندی کے ساتھ بنائے تھے، وہ آہستہ آہستہ الجھنے لگتے ہیں۔ ہر جھوٹ دوسرے جھوٹ سے ٹکرا جاتا ہے، ہر فریب اپنی ہی انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جو کل تک مضبوط اور
پرفیکٹ لگ رہا تھا آج وہ اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی چالاکی اب اس کے اپنے قدموں میں جکڑ جاتی ہے اور ہر چھوٹی کوتاہی یا غلطی اس کے منصوبے کو ہلانے لگتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ ناحق چالاکی کرتا ہے آخر کار وہی اس کے اعمال کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال سامنے ہے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سوچتے تھے کہ سب کچھ مکمل اور کامیاب ہے، مگر آخر کار یہ منصوبہ ان کے لیے عمر بھر کی شرمندگی، اضطراب اور اندرونی بے سکونی کا سبب بن گیا۔ یہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہونے والا نتیجہ اللہ کی خاموش گرفت کی علامت ہے، جو ظالم کو اس کے اعمال کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ مظلوم، یاد رکھو کہ جب کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے، تمہارے دل کو توڑتا ہے، اللہ کے نظام کے تحت ظالم خود اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فوری انتقام یا شور شرابہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قدرتی خاموش اور حکمت بھرا عمل ہے جو اللہ کے فیصلے اور صبر کے عین مطابق ہوتا ہے، اور تمہارا صبر ہی تمہیں اس پورے عمل میں محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ اللہ کی گرفت ہر لمحہ مضبوط اور مؤثر ہوتی رہتی ہے۔ یہ نشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا نظام ظالم کے لیے ہمیشہ فعال رہتا ہے، اور جو لوگ اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ آخر کار اپنے ہی منصوبوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ چوتھی نشانی، جب کوئی انسان تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہیں ذہنی یا جسمانی اذیت پہنچاتا ہے، یا تمہارے وقت، محنت اور وسائل پر ظلم کرتا ہے، تو اس لمحے سب سے اہم چیز تمہارا صبر اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تمہیں شاید فوری جواب یا بدلہ نظر نہ آئے، مگر جان لو کہ اللہ ہر چھوٹے بڑے لمحے پر نظر رکھتا ہے، اور ظالم کے ساتھ ایک خاموش مگر مؤثر نظام کے تحت کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، چوتھی نشانی جو اللہ ظالم میں ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں راستے بند اور مواقع کم ہونے لگتے ہیں۔ وہ شخص جس کے ہاتھوں کل تک دروازے خود بخود کھلتے تھے، جس کے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے سب چیزیں آسانی سے مل جاتی تھیں، آج وہی راستے آہستہ آہستہ رکاوٹ بننے لگتے ہیں۔ تعلقات جو پہلے مضبوط اور معتبر تھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ وعدے اور سہولیات جن پر وہ بھروسہ کرتا تھا اب ٹلنے لگتی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے وہ اپنی طاقت محسوس کرتا تھا اب کمزور اور محدود نظر آنے لگتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے واضح فرمایا کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے راستے کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے راہیں تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کمزوری یا ناکامی اس شخص کے لیے سزا نہیں، بلکہ ایک قدرتی نتیجہ ہے جو اس کے اعمال کا عکس ہے۔ جیسے وہ جس کے ساتھ ظلم کرتا رہا، اب وہی شخص اور حالات اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال دیکھیں۔ برسوں تک فرعون کے ہاتھوں میں اقتدار اور طاقت تھی، لیکن جب اللہ کا وقت آیا وہی طاقت کسی کام نہ آئی۔ وہ راستے جو اسے محفوظ لگتے تھے ایک ایک کر کے بند ہو گئے، اس کے پاس اختیار کم ہوتا گیا، مواقع محدود ہوتے گئے اور آسانیاں ختم ہونے لگی۔ مظلوم، یاد رکھو کہ جب کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اللہ کے نظام کے تحت ظالم خود اپنے اعمال کی وجہ سے راستوں سے محروم ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاموش، حکمت بھرا اور طاقتور عمل ہے جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں اثر ڈالنے لگتا ہے۔ تمہارا صبر اور ایمان تمہیں اس پورے عمل میں محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ کی گرفت ہر لمحہ مضبوط اور مؤثر رہتی ہے۔ پانچویں نشانی، جب کوئی شخص تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تمہاری عزت کو مجروح کرتا ہے یا تمہارے دل و دماغ پر اثر ڈالتا ہے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری یہ صبر کی کیفیت اللہ کے لیے سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، اور وہ ظالم شخص کے ساتھ ایک خاموش مگر انتہائی مؤثر عمل شروع کر دیتا ہے۔ پانچویں نشانی میں اللہ کی گرفت اس ظالم کی زندگی پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظالم کی اصلیت جسے وہ برسوں چھپانے میں کامیاب رہا آہستہ آہستہ سب کے سامنے نمودار ہونے لگتی ہے۔ اس کے وہ چہرے جو کل تک صاف ستھرے اور قابل اعتماد لگتے تھے اب دھندلے نظر آنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شخص کا رویہ، اس کا طریقہ کار، اس کی باتیں پہلے جیسی معتبر نہیں رہی، اعتبار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے قریب آنے سے ہچکچانے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ فاصلہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں میں بدلاؤ، سوالات، شک اور غیر یقینی صورتحال کے طور پر نمودار ہوتا ہے۔ یہ نشانی اکثر سب سے زیادہ دل دہلانے والی ہوتی ہے، کیونکہ ظالم شخص کی اصل طاقت کا محور دوسروں کا اعتماد اور تعلقات تھے۔ جب یہ ختم ہونے لگتے ہیں تو اسے اندر سے ایک شدید خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نقصانات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنے لگتے ہیں۔ تعلقات ٹوٹتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، کاروباری یا پیشہ وارانہ مواقع سکڑنے لگتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی تھی اب رکاوٹ اور مشکل بن جاتی ہے۔ مالی دباؤ، جذباتی تناؤ اس کے روزمرہ کے معمولات میں بڑھنے لگتا ہے۔ وہ شخص جو کل تک خود کو محفوظ اور طاقتور سمجھتا تھا اب چھوٹے چھوٹے مسائل اور رکاوٹوں سے پریشان ہونے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں رکھنا ڈالنے والے حالات جیسے تنہائی، چھوٹے نقصان یا تعلقات میں خلل ایک قدرتی اور حکمت بھرا نظام کے تحت اس کے اعمال کا عکس بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی گرفت کا سب سے طاقتور اور خاموش عمل ہے، کیونکہ ظالم شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے مگر وہ خود اس کے مکمل سبب کو نہیں سمجھ پاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ دھوکہ، ظلم اور فریب کرتے ہیں وہ آخر کار اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی نہیں دیتا۔ یہ ناکامی ہمیشہ شور اور ہنگامے میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں، تعلقات اور لوگوں کے رویوں میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ جو شخص کل تک دوسروں کے اعتماد پر منحصر تھا اب وہی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جو مواقع اور آسانیاں کل تک خود بخود کھلتی تھیں اب چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں اور مشکلات کی شکل میں آتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے سردار اس کی بہترین مثال ہے۔ برسوں تک ان کا اثر و رسوخ قائم رہا، لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کا مقام غیر متزلزل نظر آتا تھا، مگر جب اللہ کا وقت آیا، حق واضح ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ ان سے دور ہو گئے۔ طاقت موجود تھی مگر اعتبار اور احترام ختم ہو چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ظالم اپنی اصلیت کے سامنے آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے۔ پانچویں نشانی میں چھوٹے چھوٹے نقصان بھی اللہ کی گرفت کا حصہ ہوتے ہیں۔ مالی دباؤ بڑھنا، تعلقات میں کمی یا روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہونا سب اس بات کی نشانی ہے کہ ظالم شخص اب اپنے اعمال کا عکس خود بھگتنے لگا ہے۔ یہ اثر فوری نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ظالم کو اس کے اعمال کی حقیقت سے روشناس کرانا ہوتا ہے۔ تنہائی اور جذباتی دباؤ اس کی زندگی میں بڑھنے لگتے ہیں۔ وہ شخص جو کل تک دوسروں کے اعتماد اور قربت پر انحصار کرتا تھا اب خود کو الگ اور غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس کے منصوبے، وعدے اور تعلقات آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ زندگی کی آسانیاں آہستہ آہستہ رکاوٹوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے تاکہ ظالم شخص کو اپنے اعمال کی اصلیت کا آئینہ دکھایا جا سکے۔ مظلوم، یاد رکھو کہ جب کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تمہاری عزت مجروح کرتا ہے یا تمہیں اذیت دیتا ہے تو اللہ کے نظام کے تحت وہ شخص خود اپنے اعمال کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ تنہا اور محدود ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔